السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدر میں بری طرح ہار کے بعد کافروں نے 3000 کی فوج تیار کی اور مسلمانوں پر حملے کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ میں بھی مسلمانوں نے 1000 لوگوں کی فوج تیار کی۔ اس دفعہ پھر کافروں کی فوج مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی، لیکن اس دفعہ کافروں کی فوج میں ایک ینگ سولجر خالد بن ولید بھی موجود تھے۔ جزیرہ علم کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے اندر رہ کر لڑنے کا مشورہ دیا، لیکن زیادہ صحابہ نے مدینہ سے باہر نکل کر لڑنے کی رائے دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات مان لی اور مدینہ سے 1000 صحابہ لڑائی کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فوج کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا: مہاجرین، اوس اور خزرج۔ ان کے مقابلے 3000 مکہ کی فوج احد کے مقام پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس فوج کو ابو جہل کے بعد مکہ کا نیا سردار ابو سفیان لیڈ کر رہا تھا۔ مکہ کی فوج سے لڑنے کے لیے جب صحابہ احد کے مقام پر پہنچے تو ایک منافق عبداللہ بن ابی نے کہا کہ یہ تو صاف خودکشی ہے، ہم تو نہیں لڑیں گے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے 300 ساتھی مسلمانوں کی فوج سے الگ ہو گئے۔ اب مسلمان صرف 700 رہ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر انداز پہاڑ پر بھیجے تاکہ مکہ والے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ نہ کر دیں، اور ان کو کہا کہ تم اگر دیکھ لو کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں پھر بھی تم لوگوں نے پہاڑ سے نہیں اترنا۔ کافروں کی فوج سے ایک بندہ سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اسے ختم کر دیا۔ پھر اس کا بھائی سامنے آیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی ختم کر دیا۔ اسی کے ساتھ دونوں فوجوں نے حملہ کر دیا۔ پہلے لڑائی تھوڑی سخت ہوئی، لیکن پھر آہستہ آہستہ مسلمان کافروں کو مارتے گئے اور تھوڑی دیر بعد جنگ بدر کی طرح کافروں نے میدان سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب یہ صاف لگ رہا تھا کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں۔ اب پہاڑ پر کھڑے 50 تیر انداز میں سے 41 لوگ مال اکٹھا کرنے کے لیے پہاڑ سے اترے۔ اب پہاڑ پر صرف 9 لوگ رہ گئے تھے اور اسی وقت کا انتظار کافروں کی فوج میں موجود خالد بن ولید کر رہے تھے۔ جیسے ہی مسلمان پہاڑ سے اترے تو خالد بن ولید نے اپنے گروپ کے ساتھ پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اب مسلمان جیتی ہوئی جنگ کے بجائے 2 فوجوں کے درمیان پھنس گئے تھے اور بہت سارے صحابہ شہید ہونے لگے، اور مسلمانوں کے مین جنرل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حبشی غلام وحشی نے شہید کر دیا۔ دونوں فوجوں سے لڑنے کے دوران وہاں ایک افواہ پھیل گئی کہ کافروں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا ہے۔ یہ افواہ اس لیے پھیلی کہ جب خالد بن ولید نے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کیا تو اس میں سے کچھ کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیمپ پر حملہ کر دیا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے صرف 9 لوگ موجود تھے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا۔ 9 لوگوں میں سے جب 7 لوگ شہید ہوئے تو انہیں لگا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے مصعب بن عمیر کو شہید کیا تھا، ان کی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی۔ اتنے میں مسلمانوں کی فوج وہاں سے نکل کر پیچھے ہٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروٹیکٹ کر کے پہاڑ کے اوپر لے گئی۔ مکہ والوں کے گھوڑے پہاڑ پر چڑھ نہیں سکتے تھے اور بغیر گھوڑوں کے ان کی سپیڈ بہت سلو تھی۔ جب کافر پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کرتے تو مسلمان ان پر تیر برسانا شروع کر دیتے، تو ابو سفیان نے فیصلہ کیا کہ اب ہم واپس مکہ چلے جائیں گے۔ جانے سے پہلے ابو سفیان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہیں اور یہ جو تم کہہ رہے ہو وہ سن رہے ہیں۔ اس پر ابو سفیان کو بہت غصہ آیا، کیونکہ کافروں نے یہ جنگ اس لیے کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے اور مدینہ پر قبضہ کر لیا جائے، لیکن ان میں سے وہ کوئی بھی بات پوری نہیں ہوئی۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، لیکن ایک چیز مسلمانوں نے سیکھی کہ جنگ میں کبھی بھی اپنے لیڈر کے آرڈر کے خلاف نہیں جانا۔ اس ہار کے بعد ابو سفیان نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے اس سے بھی بڑی فوج تیار کرنا شروع کر دی۔